علی بھی اگلا سوال ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جن احادیث میں وارد ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیا کے تمام خنزیر قتل کر دیے جائیں گے؟ اگر ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کیا بے مقصد پیدا فرمایا ہے؟ اگر ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ما خلقت ھذا باطل۔ بڑی لمبی انجینئرنگ کی تھی جی، یہ بات تو صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں فرمایا نا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ زمین و آسمان میں تفرق جو ہے وہ تفکر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں فضول پیدا نہیں کی ہیں، یہ با مقصد ہیں۔ اور سب سے بڑی کریشن کا کلائمیکس اللہ تعالیٰ کی وہ انسان ہے، لیکن باقی بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہیں۔ بے شک۔ لہٰذا اب یہ کتوں کے مارنے کے بارے میں بھی جو روایتیں آتی ہیں نا، اس طرح کی روایتوں میں میرا موقف غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی کتے نظر آئیں گے آپ مار دیں گے۔ ہلکے کتے جو ناقابل علاج ہیں ان کے بارے میں ان کو کیٹاگوریکلی چیزوں کو کرنا سرکمسٹانسز کو دیکھ کے یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ میں نے ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے سیدہ عائشہ کے 5 عقائد، اس میں نے بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی حدیث سن کے غلطی لگ جاتی تھی کسی معاملے کے اندر، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے فقیہ صحابی ہیں جی، ٹھیک ہے جی، یعنی امت میں دوسرے نمبر پہ ہیں حضرت ابوبکر کے بعد، کچھ چھوٹے بندے ہیں لیکن ان کو کتنی بڑی غلطی لگی کہ وہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ جب میت کے اوپر لوگ روتے ہیں نا تو جو لواحقین رو رہے ہوتے ہیں نا ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب یہ حدیث حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ نے کہا خدا عمر ابن خطاب پہ بھی رحم فرمایا، اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر پہ بھی جو یہ روایت بیان کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے لوگ مرثیے پڑھ رہے ہوں ایک بندے کے اوپر، اس بندے کو وہاں پہ عذاب دیا جا رہا ہو ان کے مرثیہ پڑھنے کے اوپر؟ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ پچھلے تو رو رہے ہوتے ہیں حالانکہ میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ رو رو کے تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے پہنچے بزرگ سن کہ میں خدا ترسن، حالانکہ انہوں نے او کرتوت کیتے ہوندے نے کہ عذاب پہ گزرے ہوندے نے۔ یہاں پہ بھی جب کوئی بڑا بندہ مر جاتا ہے تو کتنے تعریفی کلمات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے ان کے کرتوتوں کے اوپر۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگ تو اپنی طرف سے لوگوں کی بزرگی کلیم کیے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ تو اگر حضرت عمر کو غلطی لگ سکتی ہے، ایک جو بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو حضرت عمر نے تلوار نکال دی جو کہ حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا، یہ چھوٹی غلطی ہے؟ یہ چیزیں اس بات پر گواہی ہیں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت بکر نے ان کو ڈانٹ کے بٹھایا اور آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، نبی علیہ السلام تو نہیں ایک رسول، اگر یہ فوت ہو جائیں یہ جنگ میں شہید ہو جائیں، یہ میں انڈیا پاکستان والا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے شر سے بچنے کے لیے، ورنہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا دین چھوڑ دو گے؟ لیکن انڈیا پاکستان میں ذرا قرآن و حدیث کے ترجموں کو بھی ٹیلر میڈ کرنا پڑ جاتا ہے سمجھانے کے لیے، لیکن میں ایماندار ہوں، میں نے دوسرا ترجمہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھرے گا اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، مجھے یقین ہو گیا کہ باقی نبی کو بھی تو موت آنی ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھی سورہ زمر کی انک میت و انہم میتون، اے نبی علیہ السلام انہیں بھی مرنا ہے اور تمہیں بھی انتقال فرمانا ہے۔ اے ترجمہ کر دے تھے، لفظ ایک ہی ہے انک میت و انہم میتون، کیونکہ وہ یہ امیج دینا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ وصال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں انتقال، انتقال بھی بڑا خطرناک لفظ ہے۔ انتقال کا مطلب ہے کہ یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے، موت نہیں ماننا چاہتے، بیچ میں بیماری آپ سمجھیں۔ اگر میں کہوں کہ ایک بندہ جیلم سے کراچی منتقل ہو گیا، اس سے کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ وہ مار کے منتقل ہوا ہے۔ تو انہوں نے انتقال، اے نبی کافروں نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی انتقال فرمانا ہے۔ اے ترجمہ کیتے ہیں جی حمزہ بریلوی صاحب نے انک میت و انہم میتون، اور پھر کہتے ہیں وصال کا لفظ استعمال کریں، آپ انتقال کا لفظ استعمال کریں، وصال کا کریں، وفات کا نہ کریں۔
تو میں نے تو میرا پورا کلپ ہے کہ بخاری مسلم سے میں نے کتنی احادیث پیش کی ہیں، قرآن پاک کی آیات پیش کی ہیں، انبیاء کے اپنے الفاظ ہیں، وہ وفات کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی وفات کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر نے استعمال کیا ہے، سیدہ عائشہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، جو بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، جب حضرت عمر کو زخم لگا انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، اس میں آگے الفاظ ہے یہ 6 بندے وہ ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے، وصال شریف تک راضی نہیں ہے، انتقال شریف نہیں، وفات تک۔ لیکن آپ ان کا کیا علاج کر سکتے؟ باقی اب اس سوال کی طرف واپس آئیں کہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا کے خنزیر ختم کر دیں گے، ورنہ قرآن پاک میں یہ آیت لکھی ہوتی کہ جتنے خنزیر ہیں مسلمان ان کو قتل کریں اور شہادت کے رتبے تک پہنچ جائیں اگر کوئی سینگ مار دے آپ کو، یہ بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے، آپ پتا خنزیر یہ اگر ٹکر مار دے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، بہت طاقتور جانور ہے۔ تو یہ اومنی ورس ہے نا ڈاکٹر صاحب، خنزیر جو اومنی ورس ہے نا، گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے، تو اس لیے قرآن پاک میں کلیئر کیا گیا کہ یہ وہ سبزی خور ہے جو حرام بھی ہے۔ تو یہ خنزیر کو قتل کر دیں گے اس لیے کہ آج بھی آپ کو اگر ٹیمپرڈ فارم میں بھی آپ تورات اور انجیل دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ پگ کا گوشت حرام ہے، لیکن پریکٹیکلی اس وقت پگ کا گوشت کرسچنز کھاتے ہیں، جس طرح یہاں پہ ہم نے مرغیوں کے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں نا، انہوں نے وہاں پہ بکریوں کے بھی بنائے ہوئے ہیں اور پگز کے بھی، ان کا گوشت کھاتے ہیں وہ، جی اسی لیے آپ ان پہ پھر وہ اثرات بھی دیکھ رہے ہیں شہوت والے، اسی وجہ سے۔ اور رشیا میں جب حالات بگڑ گئے تھے آپ کو پتہ ہے کمیونزم کے بعد، تو وہاں مسلمانوں کافر کا اتنا ہی فرق تھا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کھاتا تھا اور کافر بغیر بسم اللہ کے کھاتے، دونوں خنزیر ہی تھے۔ اب دوبارہ یہ جب 7 8 10 11 ملک بنے ہیں آہستہ آہستہ، سعودی عرب نے خیر اس لحاظ سے میں ان کو کریڈٹ دوں گا، انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، بڑی بڑی مسجدیں بنوائی ہیں، اس کے علاوہ ان کی زبان میں قرآن پاک ٹرانسلیٹ کر کے مسجدوں میں رکھوائے ہیں، جہاں 100 سال تک مسجدوں پہ تالے پڑے ہوئے ہوں، اذان دینے میں پابندی ہو، تو ظاہر ہے 100 سال میں تو ایک پوری جنریشن ختم ہو جاتی ہے نا، لیکن پھر دیکھ لیں ریوائول شروع ہو گیا وہاں پہ، جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خنزیر والا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسچن اس کو لے کے چل رہے ہیں اور قرب قیامت میں کرسچنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرنا ہے، اور کرسچنز نے اسلام قبول کرنا ہے یا پکے کفر پہ جانا ہے، دونوں میں سے ایک چیز انہوں نے اڈاپٹ کرنی ہے۔ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام پہ میں نے سورہ نساء آل عمران کی آیات سے ثابت کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کرسچن ان پہ ایمان لے آئیں گے، ابھی تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، میں نے دلائل قرآن اور بخاری مسلم سے پیش کیے تھے، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مسئلہ نمبر 12 میرا دیکھ لیں، اس میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے وہ جامع دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے، ٹھیک ہے، زرد رنگ کی 2 چادریں انہوں نے لپیٹی ہوئی ہوں گی، ایک تامت اور ایک اوپر، بل مینار سے جب نیچے اتریں گے نا تو اڑ کے نہیں اتریں گے، سیڑھی لگائی جائے گی ان کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بزرگ ہی صرف اڑ سکتے ہیں، انبیاء تو نہیں اڑتے نا، آپ کو پتا ہے، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ اوپر سے آسمانوں سے وہ نیچے آئے ہیں اڑ کے، لیکن جب اس مینار سے نیچے اتریں گے پھر سیڑھی لگائی جائے گی ان کے لیے، تاکہ آپ کو یقین آئے کہ کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا، یہ جعلی واقعات ہیں۔ تو وہ علامتی طور پہ پھر کرسچنز کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ تمہارے عقیدے میرے بارے میں غلط ہیں، سلیب کو توڑیں گے، سلیب ختم، کروسیفکشن ختم، اف دیر از نو کروسیفکشن نو کرسچینٹی، کرسچینٹی سے مراد میں ٹیمپرڈ کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں، عیسائیت ہم بھی پریکٹیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ماننے کا نام عیسائی ہونا ہے تو سارے مسلمان عیسائی ہیں، تو خنزیر کو وہ علامتی طور پر قتل کریں گے، یعنی اس کو قتل کر کے، یعنی اس کو ذبح نہیں کریں گے، یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک خنزیر کو قتل کر کے اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ اس کا گوشت حرام ہے پریکٹیکل، ورنہ اس میں الفاظ ہوتے ہیں کہ دنیا کے سارے خنزیر قتل کر دیں گے، یہ ایک علامتی طور پہ ہوگا، کچھ چیزیں علامتی طور پہ کی جاتی ہیں۔ اب ہمارا جو تحویل قبلہ یہ بھی علامتی ہے، اگر آپ دیکھا جائے قرآن پاک میں تقریباً 2 رکوع تحویل قبلہ کے حوالے سے آئے ہیں، اور اگر آپ وہ رکوع پڑھ کے دیکھیں تو ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے،